الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، الحمدللہ ہمارے درمیان ماہ ربیع الاول کا برکت و رحمت والا مہینہ رواں دواں ہے، اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا 1500 سالہ جشن ولادت ہے۔ آئیے اس کے موقع پر اس جشن کی حقیقت کو قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں سن لیتے ہیں کہ دراصل یہ جشن ولادت جو ہم مناتے ہیں، جو جشن کا اہتمام کرتے ہیں، یہ جشن اصل میں کہاں سے ہے اور کس حکم پر اس جشن کو منایا گیا۔ آئیے اس کی تفصیل آج قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں سنتے ہیں۔ چنانچہ ناظرین کرام، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری کا جب وقت آیا، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان کیا، پورے قرآن میں انبیاء اور ان کی بعثت کے ذکر ہیں، مگر اللہ نے جو نبیوں اور رسولوں کو بھیجا، بلا شبہ یقیناً انبیاء علیہ السلام کا دنیا میں تشریف لانا انسانیت پر احسان ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی بھی نبی کی آمد کو اپنی زبان ربوبیت سے انسانیت اور اہل ایمان پر احسان نہیں فرمایا۔ جی ہاں ناظرین، احسان جتلایا صرف ولادت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر، یعنی میلاد مصطفیٰ پر۔ تو فرمایا اللہ نے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، بے شک اللہ نے اہل ایمان پر یہ احسان کیا ہے کہ اس نے اپنا رسول محبوب ان کو عطا کر دیا اور دنیا میں ان پر بھیج دیا، من انفسہم، ان کی نسلوں سے، یعنی انبیاء علیہ السلام کی نسلوں سے۔ اب یاد رکھ لیں کہ یہ سوال ہوتا ہے کہ امت میلاد کی رات جشن کیوں مناتی ہے، تو جواب یہ ہے کہ اللہ کے احسان کا شکر بجا لانے کے لیے، اور اگر کوئی خوشی کا اظہار نہ کرے، اس خوشی کو نہ منائے، تو گویا اس نے خود کو زمرہ مومنین سے خارج کر دیا، کیونکہ اللہ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھیج کر مومنین پر احسان کیا، اور جن پر احسان ہوتا ہے وہ شکر مناتے ہیں، جن پر احسان ہوتا ہے وہ برملا تحدیث نعمت کرتے ہیں۔ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور تم پر جب اللہ کی رحمت اور احسان ہو تو اسے برملا کھلے بندوں اظہار کیا کرو۔ پھر اللہ نے فرمایا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، تم پر جب اللہ کا فضل ہو، اللہ کی رحمت ہو، تو اللہ کے فضل اور رحمت پر خوشیاں منایا کرو۔ اب اگر ذہنوں میں مسلمانوں کے یہ سوال آئے کہ حضور کے میلاد پر یہ خوشیاں منانا، یہ جشن منانے کا طریقہ کہاں سے ایجاد ہوا اور یہ سب کیا ہے، تو جشن منانے کا یہ طریقہ حکم قرآن ہے کہ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اللہ نے خود حکم دے دیا کہ جب تم پر اللہ کا فضل ہو، اللہ کی رحمت ہو، تو اللہ کے فضل اور رحمت پر خوشیاں منایا کرو۔ اور اس سے بڑا فضل کیا ہو سکتا ہے کہ خود رحمت للعالمین آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے، یہ اللہ کا سب سے بڑا فضل اور رحمت ہے، اور یقیناً ان کی آمد ہمارے لیے بہت بڑی ایک رحمت اور نعمت عظمیٰ ہے جس پر ہم خوشیاں منایا کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، اس لیے جب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پر جب من و سلوہ اور مائدہ اترے، اللہ نے فرمایا، جس دن مائدہ اترے تھے تو اللہ نے فرمایا لَتَكُونَ لَنَا عِيدًا لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا، جس دن اللہ کی نعمت یعنی کھانے کی نعمت آسمان سے اترے، وہ دن اگلے پچھلوں کی عید کا دن منایا جائے، جس دن دسترخوان نعمت اترے وہ دن اگلے پچھلوں کے لیے عید کا دن بن جائے، اور جس دن ساری کائنات کی نعمتوں کا وسیلہ خود محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے، وہ دن کل نسلوں کے لیے عید کا دن کیوں نہ بن جائے۔ تو اللہ نے احسان جتلایا، اور احسان کسی عام نبی و رسول کی آمد پر نہیں، فقط ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پر جتلایا۔ پھر آگے حکم دیا، یہ احسان میں نے صرف حضور کے ظاہری زمانے یا صحابہ کرام پر نہیں جتایا، ان کے بعد کی نسلوں پر بھی کیا ہے، تاکہ قیامت تک ان کی آمد پر مومنین جشن اور خوشیاں منانے کا عمل تسلسل سے جاری رکھیں۔ تو معلوم ہوا کہ جو جشن ہم مناتے ہیں میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا، گھروں کو سجاتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہوئے فتح کے جھنڈے لگاتے ہیں، اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد یقیناً پوری انسانیت پر ایک اللہ کا عظیم تحفہ ہے، ایک عظیم انعام ہے، اور اس انعام کی خوشی کو مناتے ہوئے جو ہم جشن کا سامان کرتے ہیں تو یہ حکم قرآن کو وجہ لاتے ہوئے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ پوری امت کو، تمام مومنین و مومنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی اس جشن کو خوب محبت، تقوی، پرہیزگاری اور عقیدت کے ساتھ منانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔
وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔